اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں بروقت للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں باور کروایا کہ یہاں تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شعر کی اس غرض سے کانگریس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد کے اس نعرہ حق انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے کماتاشوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ دیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن، ایک طرف ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زیر خرید قائد اعظم کو کافر مغربی تہذیب کا دل دادا، اسلام کا ناآشنا اور انگریز کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں رجعت پسند، فرقہ پرست، لکیر کا فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی اپوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کے اخلاق اور کردار سے دین اسلام کو عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے، جس کو منشی عبد الرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب اور عقیدہ میں تحریر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر علی تھانوی قائد اس سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو میں نے قائد اعظم سے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پنڈال وغیرہ بناتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر لگاتے رہتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو جناح صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام پہ رعب پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک اور تدبیر بتاتا ہوں کہ جس سے رعب زیادہ ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس 1.5 لاکھ مجمع کو لے کر باجماعت نماز ادا کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا رعب پڑتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ کی کمال بصیرت کا آئینہ دار ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے کو کہتے ہو مگر امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری اقتداء میں نماز ادا کر لیں گے، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام بریلوی ہے تو دیوبندی اس کی امامت میں نماز نہیں پڑھے گا، اگر امام دیوبندی ہے تو بریلوی نماز نہیں پڑھے گا، اور الگ الگ جماعتوں کا رعب پڑھنے کا غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا، تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمانوں کو دیکھ کر مزید دلیر ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اس پر اگر بات کی تو بے طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں، آپ پر بھی نماز فرض ہے، تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناح صاحب نے دیا، ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے، اور آپ نے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو قرار واقعی سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ مگر ہمارے قائد کی شان ہی نرالی ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے کہ جب یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا تو اس وقت قائد کرسی پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم سے اس سوال پر اتنا رعب ہوا کہ وہ آگے کو جھک گیا اور نہایت ہی ندامت کے لہجے میں کہنے لگے کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے نماز کا کہیں، میرا فرض ہے کہ میں سنوں، اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا۔ اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔
میں قائد کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا کہ دیکھیے، یہ جناح کا وعدہ ہے۔ جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں کا بھی پکا ہے۔ یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا تو بھول گیا۔ اس پر قائد نے بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہاں، یہ قائد کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور آپ نے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ تھے ہمارے قائد، جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ قائد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب